الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. گزشتہ درس اور اس سے گزشتہ درس میں ہم نے دو عنوانات پر بات کی تھی. ایک عنوان تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کی، اور دوسرا عنوان یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کیوں کی جائے. ان دونوں موضوعات پر مختصر گفتگو کی گئی تھی. آج ہم اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں. محبت کیسے کی جائے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا، پھر محبت کیوں کی جائے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت ہم سے کیا چاہتی ہے، کیا تقاضا ہے؟ دو تقاضے. ایک تقاضا یہ ہے کہ مکمل حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے، ہر معاملے کے اندر اتباع کی جائے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والے ملعونوں اور خبیثوں سے شدید ترین نفرت کی جائے. یہ دو تقاضے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کے. اگر یہ دو تقاضے ہمارے اندر موجود نہیں اور ہم ان دو تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو پھر صرف محبت رسول کا نام لے کر ہم جمع خرچ اور ٹوٹل لگا رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے لیکن وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے مان لوں اسے حضور علیہ السلام سے محبت ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے لیکن اس کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، میں کیسے مان لوں کہ اسے حضور علیہ السلام سے محبت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ اسے حضور علیہ السلام سے محبت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے لیکن وہ مال سے محبت کرتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہو سکتی ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن غریبوں، ہمدردوں، مسکینوں، محتاجوں پر وہ نظر نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی دلجوئی نہیں کرتا، ان کی مدد نہیں کرتا، میں کیسے مان لوں کہ اسے حضور علیہ السلام سے محبت ہے. ایک آدمی حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دل اس کا قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا، تو میں اس کو کیسے مان لوں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. محبت ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہاوت تو ایک آپ حضرات کو مشہور معلوم ہی ہے کہ عشق اور خشک چھپائے آگے تم پورا کر دو نہیں چھپتا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اب جناب اس کی روٹین بدل گئی ہے. اب ایسے ہی سمجھاؤں نوجوانوں کو تو سر جلدی سمجھ میں آئے گی یہ بات چٹپٹی انداز میں، باقی روپ میں سوکھے انداز میں سمجھاؤں گا تو میرے نوجوان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. چھوکری کے ساتھ عشق ہو گیا، اب بالوں کا اسٹائل بھی تبدیل ہو گیا، کپڑے بھی نئے پہننے لگے. ویسے پہلے ملنگ رہتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کپڑے بھی صحیح نہیں ہوتے تھے، پرفیوم بھی نہیں ہوتا تھا، پاؤڈر بھی کریم بھی نہیں ہوتی تھی. اب جو اپنی محبوبہ کو دکھانا ہے نا تو اب خوب نہا دھو کر بال سنوار کر کریم پاؤڈر لگا کر پرفیوم لگا کر، ٹھیک ہے نا، بن شن کر کالا چشمہ آنکھوں پہ سجا کر پھر جا رہا ہے. تو ہر کوئی دیکھنے والے کہے گا نا یار اس کو کیا ہو گیا، کل سے تو یہ ایسے ہی رہتا تھا سیدھا سادہ، آج تو اس کی ٹونی چینج ہو گئی ہے.
تو اس نے کہا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن دنیا کہہ رہی لگتا ہے کہیں دل پھنس گیا ہے اس کا، چھوڑے کا دل کہیں پھنس گیا ہے، تبھی تو دیکھو نا ٹونی چینج ہو گئی ہے اس کی۔ تو محبت خود بولتی ہے، اس کا انداز طرز عمل بتاتا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آدمی خود سگریٹ پینے والا نہیں ہے، لیکن دوست سگریٹ پینے والا تھا، اس کی صحبت میں بیٹھا سگریٹ پینے لگ گیا۔ خود پان خور نہیں تھا، دوست پان خور تھا، اس کے ساتھ بیٹھا پان کھانے لگ گیا، تو محبت بول نہیں رہے، لوگ بولیں گے کہ بھائی اس کی محبت میں پان کھانا شروع کر دیا، دوست یار کی محبت میں پان کھانا شروع کر دیا۔ خود نسوار خور نہیں تھا، دوست نسوار خور تھا، 4-5 دن مہینے 1.5 مہینے کے بعد نسوار منہ میں رکھنے لگ گیا۔ بھائی کیا ہو گیا یار، سنگتی ایسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود نمازی نہیں تھا لیکن دوست نمازی تھا، اچانک نماز پڑھنے لگ گیا، لوگوں نے بولا بھائی اس کو کیا ہو گیا، لگتا ہے کسی اچھے سے یاری لگ گئی ہے، ایسا بولے گا نہیں بولے گا؟ اور اگر شریف آدمی بگڑ جائے تو کیا کہیں گے، لگتا ہے کسی بدماش کی صحبت میں آ گیا، اس سے یاری لگ گئی ہے۔ تو یہ تعلق اور محبت کے جو جذبات ہیں نا، ان کو نہ نعروں سے اظہار کیا جاتا ہے، جیسے ہماری قوم پاکستانی قوم جو ہے نا وہ نعروں سے اظہار کرتی ہے، نعرے لگوا لو اس قوم سے اللہ اللہ، ایسے نعرے سبحان اللہ، حضور علیہ السلام تک نعرے پہنچ جائیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں، لیکن عمل ہمارا جب پہنچے گا تو حضور علیہ السلام دکھی ہو جائیں گے۔ نعرے کو ایسے لگوا لو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو رہا ہے عشق مصطفیٰ، بولو کیا فضول ہے، زندگی فضول ہے، نعرہ لگا دو غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس قوم کے نعروں کا تو اندازہ لگا۔ اور حالت کیا ہے، نماز یہ قوم پڑھتی نہیں ہے، داڑھی یہ قوم رکھتی نہیں ہے، سود سے یہ جان نہیں چھوڑتی، اور رشوت لینے سے یہ قوم کتراتی نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے اس قوم کو شرم نہیں آتا، غیبت کرتے ہوئے ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، کسی کی پگڑی اچھالتے ہوئے ان کو عار محسوس نہیں ہوتا، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے ان کو عار محسوس نہیں ہوتا، بچیوں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شراب پیتے ہوئے انہیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ نعرہ کیا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صدقے جائیں اسی قوم کے، نعروں سے نہیں محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بھی نعرہ لگایا ہو مجھے بتا دو، حضرت عمر فاروق نے ایک بھی نعرہ لگایا ہو مجھے بتا دو، حضرت عثمان غنی نے ایک بھی نعرہ لگایا ہو مجھے بتا دو، حضرت علی نے ایک بھی نعرہ لگایا ہو مجھے بتا دو، نہیں، وہ سیدھے سیدھے تھے، عمل سے بتاتے تھے کہ انہیں محبت ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ چلیں اور کعبۃ اللہ میں چل کر مسجد حرام میں چل کر لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یار ابوبکر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم کھل کر تبلیغ کریں، اس لیے ذرا صبر اور تحمل سے کام لو، ابھی وقت نہیں آیا۔ نہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آج تبلیغ ہو جانی چاہیے۔ آج جو ہم تبلیغ کرتے ہیں نا، چلے 4 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس دور میں اتنی آسان تبلیغ نہیں تھی، اس وقت لا الہ الا اللہ کہنا اپنے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر زور دیا، تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کے دوست تھے، ابوبکر حضور علیہ السلام کے دوست تھے، تو دوست کو دوست کی ماننی پڑ جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل ابوبکر اگر تیرا دل کرتا ہے تو آج چلتے ہیں کعبے میں چل کر کفر کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جب کعبے میں گئے، وہاں جا کر مسجد حرام میں حضور علیہ السلام سے پتا تھا ابوبکر کو، تو یہاں پر جس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اس پر پتھر برسیں گے، اس پر جوتے پڑیں گے، اس کو لاتے اور گھوسے پڑیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ دعوت دیں، نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو دعوت دے گا وہ مار کھائے گا، اس لیے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کا خادم ابوبکر جو ہے وہ دعوت دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو جمع کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لوگوں پڑھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر سے پتھر آیا، ادھر سے جوتا آیا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، ابوبکر کو پکڑ لیا، گھسیٹا، نیچے گرایا، مارا، اتنا مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش کیا ہو گئے، لگنے لگا کہ مر گئے۔ تو مارنے والوں نے مرا ہوا چھوڑ کر سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے والے آئے، انہوں نے دیکھا اس حالت میں ہے، حالانکہ وہ قبیلے والے کافر تھے، لیکن پھر بھی برادری کی غیرت میں کیا کہنے لگے، اگر ابوبکر مر گیا تو ایک ایک قبیلے جس نے ابوبکر کو مارا ہے، اس ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو ہم قتل کریں گے ابوبکر کے بدلے میں۔ یہ ابھی نعرے لگا رہے تھے ابوبکر سے محبت کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جسم اطہر کو زخمیوں سے چور لہو لہان بے ہوشی کے عالم میں گھر لے جایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پیر دبا رہا ہے, کوئی سر دبا رہا ہے, ماں دودھ لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ بیٹے کو ہوش آئے تو میں اس کو دودھ پلا دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوش میں آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جانتے ہو سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ فرمانے لگے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نعرہ لگایا نہیں لگایا, جلوس نکالا نہیں نکالا, کتبہ اٹھایا نہیں اٹھایا, ہڑتال کی نہیں کی, بس عمل سے بتا دیا کہ جس کے نعرے کی وجہ سے مار کھائی ہے, مار کھا کے بے ہوش ہوا ہوں, ہوش میں آتے ہی پھر اسی کا سوال کر رہا. ماں نے کہا بیٹا یہ دودھ تو پی لو, دودھ نہیں پیتے ہو تو پانی تو پی لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اماں جان دودھ تو کیا پانی تو کیا, جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر لوں گا تب تک میں ایک گھونٹ بھی پانی یا دودھ کا اپنے ہونٹوں کو لگانا حرام سمجھتا ہوں. مجبوراً ماں تو ماں ہوتی ہے نا, مجبوراً ان کو کندھوں سے سہارا دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دار ارقم لے جایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل نہیں رہے تھے, گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو دیکھا اس حالت میں آتے ہوئے, کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی رونے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے. یہ محبت ہوتی ہے. ایک منافق اور ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہو اور اندر میں کافر ہو. تو ایک منافق اور یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آئے. منافق اور یہودی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی کسی معاملے پر, حق یہودی کا تھا. حضور علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش ہوا. حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. جب یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ جو منافق تھا نا ظاہر میں تو مسلمان تھا, تو اس نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. کیوں؟ اس منافق کے دل میں کیا تھا کہ عمر کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور میں تو مسلمان ہوں ظاہر میں, تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. وہ منافق اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دروازہ بجایا. حضرت عمر باہر آئے. اس منافق نے کہا کہ اے عمر ہم آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, یہ یہودی ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, ہمارا جھگڑا ہے, فیصلہ کرو. حضرت عمر نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات بھی سن لے. کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جس جھگڑے کا فیصلہ لے کر تیرے پاس آیا ہے نا, اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں؟ فرمایا ہاں. پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا یہ تمہارا مسلمان میرے پاس آپ کے پاس لے کے آیا ہے مجھے. حضرت عمر نے فرمایا مقام اب ٹھہرو. گھر گئے, تلوار لائے, اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا. فرمایا محمد کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ مانگے گا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے. نعرہ لگایا, جلوس نکالا, ہڑتال کی, لوگوں کو جمع کیا نہیں کیا. صحابہ اکرام کو تو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے. ہم کیسے قوم ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور علیہ السلام کو گالیاں مل رہی ہے. قادیانیوں کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا ہوا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے اور اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی تھی. ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روزہ اطہر پر آرام فرما رہے ہیں وہ روزہ اطہر عرش معلیٰ سے زیادہ افضل ہے. یہ میں علماء دیوبند کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ہماری بدقسمتی ہے جو نبی کی شان زیادہ بیان کر دے اس پر بریلویت کا ٹھپا لگ جاتا ہے, جو اللہ کی توحید زیادہ بیان کر دے اس کے دیوبندیت پر کا ٹھپا لگ جاتا ہے. نہیں, دیوبند بریلویت اور دیوبندیت ان دونوں کے ہاں عشق رسول بھی ہے اور وحدانیت باری تعالیٰ بھی ہے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت صحابہ اکرام کو یہ بھی برداشت نہیں تھا. اور ہم کیا برداشت کر کے بیٹھے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک, صرف روزہ پاک نہیں ہے, آپ کا جسم پاک, آپ کا لعاب پاک, آپ کا پسینہ پاک, آپ کے ساتھ ٹچ ہونے والے صحابہ پاک, آپ کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں پاک. ٹھیک ہے نا جی. آپ مدینہ آئے تو مدینہ پاک, آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ پاک, آپ پر قرآن نازل ہوا تو قرآن پاک. تو میرے عزیز دوستو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. اور آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟
جانتے ہو مرزا غلام محمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کے روزے کے متعلق کیا لکھا ہے؟ ہمارے مسلمان کہتے ہیں یار اس نے تو لکھ دیا، آپ کیوں بیان کر رہے ہو؟ سوال ہے نا بھائی، اس نے تو منہ کھا لیا، آپ کیوں بیان کر رہے ہو؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کافروں کے کفر سے نفرت دلانے کے لیے اور کفر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافروں نے جو حضور علیہ السلام کو غلط باتیں کہی تھی، کہا تھا ساحر، کہا تھا مجنون اور مختلف چیزیں حضور علیہ السلام کے لیے بری بھلی کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کے الفاظ قرآن پاک کے اندر نقل کر کے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے بیان کیا کہ دیکھو کافر اتنے غلیظ ہیں کہ تمہارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کافروں کے کفر کو نقل کر سکتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ جائز ہے، اللہ کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود کافروں کے کفر کو نقل کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے مجھے راستہ دیا ہے۔ میں کبھی نقل نہ کرتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے لکھنے والے غلیظ قلم کے کفریات کو میں کبھی بیان نہ کرتا، میں کبھی آپ کو نہ بتاتا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے روزے کو کیا کہا ہے، میں آپ کو کبھی نہ بتاتا کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے لیے کیا کہا ہے، میں آپ کو کبھی نہ بتاتا کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کے لیے کیا کہا ہے، میں آپ کو کبھی نہ بتاتا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے کیا کہا ہے۔ لیکن سوال صرف اس لیے ہے، یہ بتانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارا مسلمان آج بھی قادیانیت کے اخلاق سے متاثر ہے۔ صحیح، وہ تو بڑے اخلاق والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک میرے پاس آیا بلوچ، معاف کرنا بھائی، کوئی بلوچ بیٹھا ہو تو ناراض مت ہونا، واقعہ تو واقعہ ہوتا ہے نا۔ یہ لگا صحیح قادیانی تو ڈاڈو اخلاق والو آ اب چھا تھو صحیح ہوں کے پہلے گھر وٹھی ہو اندر کمرے میں فیملی والے کمرے میں وٹھی ہو۔ اچھا بابا پھر کیا ہوا؟ صحیح ہن جو چھوکری آئے ہو کے پانی ڈنو، ہن جو چھوکری آئے ہو کے جوس ڈنو، ہن جو چھوکری آئے ہو کے مانی ڈنو، مجھے ساموں بیٹھو موسا کچہری کیو یار، انہیں جو تو اخلاق وڈو تمہارا کافر کا چاہو ان کے۔ اب میں نے بولا اس بلوچ بھائی کو کیا سمجھاؤں؟ میں نے اس کو کہا اگر یہ میرے بھائی اخلاق ہے نا، میں نے کہا اگر یہ اخلاق ہے نا تو بات تو منہ کے پینجے گھر بیٹھی ہے پینجی نیاڑی کے موسا گڑ بہار میں ایسی چوٹ لگی نا بلوچ کا نا، بس سائی ملا خواص بس خبر پیجی ہوئی وہ بے غیرتی آ۔ تو یہ بے غیرت ہے، اس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کا روزہ عرش معلیٰ سے جو زمین، سارا روزہ نہیں، جس زمین پر حضور علیہ السلام کا جسم اطہر لگا ہوا ہے نا، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، جو زمین حضور علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے، وہ زمین عرش معلیٰ سے شان میں افضل ہے۔ یہ پوری امت کا عقیدہ ہے۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ اور قادیانی ان کتابوں کو لیے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل اسلام ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسی جگہ پر چھپایا جو نہایت بدبودار، غلیظ، کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے یار ڈاکو کی قبر جو ہے نا وہ انگاروں سے بھر سکتی ہے، چور کی قبر جو ہے نا وہ کیڑوں مکوڑوں سے بھر سکتی ہے۔ اگر چور مر جائے اس کی ماں کو تم بولو نا تیرے بیٹے کی قبر کیڑوں مکوڑوں سے بھری ہوئی ہے اور انگاروں سے بھری ہوئی ہے، تو وہ ماں بھی بولے گی یار بھری ہوئی ہے تو اللہ کا معاملہ ہے، میرا دل جلانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کس نے غلام محمد قادیانی کو اجازت دی؟ یہ کس نے قادیانیوں کو اجازت دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی، جن کی امت میں جانے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، نوح علیہ السلام کو نجات ملی، ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں رستے ملے، اس پیغمبر علیہ السلام جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر زینت بنا دیا، واللہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی کہ آدم علیہ السلام کے آنکھوں کے پانی سے نالیاں بن گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، جب دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اچانک آدم علیہ السلام نے جانتے ہو اللہ تعالیٰ سے کون سا واسطہ ڈال دیا؟ کہا یا اللہ اپنے محمد کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم معاف تو میں نے کر دیا، اب یہ بتا کہ تو نے محمد کا واسطہ دیا کیسے، تو اس کو جانتا کیسے، کہاں تو نے اس کو دیکھ لیا؟ اس آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب میرا وجود آپ نے بنا لیا، جب مجھ میں سور پھونکی تو میں جیسے اٹھ کر بیٹھا تو میں نے عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس
کا نام عرش کی زینت بنے، ہاں جس کا نام عرش کی پیشانی کی زینت بنے، اس کے روزے کو غلام محمد قادیانی ذلیل بھی کہے، بدبودار بھی کہے، کیڑوں مکوڑوں کی نجاست بھی کہے، اور ہم چپ کر کے پی جائیں اور دعویٰ ہمارا ہو کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آپ کا اور ہمارا سب کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کے برابر سچے نبی بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ سچے نبی اس کی امت ہی ہیں۔ اور غلام محمد قادیانی دعویٰ کر لے کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں اور ہم پی جائیں، یہ محبت ہے ہماری۔ یہ 1989 میں جنگ اور ڈان اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا، بوننزا کمپنی کے ملبوسات کا۔ پیراگون کمپنی جو ڈیزائنر تھی اس نے یہ اشتہار ڈیزائن کیا۔ اس اشتہار میں انسان کے دھڑ کا نچلا حصہ دیا گیا۔ وہ اخبار اور وہ تصویریں ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ اس میں انسان کی ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تصویر بنی ہوئی ہے، عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اور اس کے ایک بوٹ پر لکھا ہوا ہے اللہ اور دوسرے بوٹ پر لکھا ہوا ہے محمد۔ کب کی بات ہے؟ 1989 کی۔ آج 2021 چل رہا ہے، کتنے سال گزر گئے؟ کوئی بتائے گا گنتی کر کے؟ جی 32 سال گزر گئے نبی کے نام کو پیشاب پر لکھے جانے والے واقعے کو۔ اس کے نام، جو نام عرش پہ بنا تیرے ملک میں اس کو جوتے پر لکھا گیا، جو نام عرش کی پیشانی کی زینت بنا تیرے ملک میں اس کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا۔ یار ہمارے لیے ڈوب کر مرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ ہم روزہ میں خوش لگے پڑے، ہم زکاتوں میں خوش لگے پڑے، ہم تراویح میں خوش لگے پڑے، ہم نمازوں میں خوش لگے پڑے، ہم روزانہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک بندے ہیں۔ ارے نبی پاک کو 32 سال ہو گئے، ان 32 سال میں 28 سال تک جنگ ڈان، کیوں کہ سامنے توہین کرنے والا جنگ کا ادارہ ہے اور اس کے مد مقابل فریاد کرنے والا غریب مولوی علامہ احمد میاں حمادی ہے۔ ادھر ڈان کا ادارہ ہے، ادھر علامہ احمد میاں حمادی ہے، ادھر بوننزا کا ادارہ ہے، ادھر علامہ احمد میاں حمادی ہے، ادھر پیراگون کا ادارہ ہے، ادھر احمد میاں حمادی ہے، چٹائی پر بیٹھنے والا، دال روٹی کھانے والا۔ بے شک یہ فقیر ہے، لیکن عزت تو کسی فقیر کی نہیں، عزت تو سرتاج الانبیاء کی ہے۔ درخواست دے دی کہ یہ سماعت کے قابل نہیں ہے، عدالت میں درخواست دے دی کہ یہ سماعت کے قابل نہیں ہے مقدمہ۔ پتہ ہے اس درخواست کو 28 سال گزرے، 28 سال کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہے۔ یہ حیثیت ملی ہے تمہارے ملک میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کو۔ ان دنوں منو بھیل سانگڑ میں اس کے 8 فیملی کے ممبر اغوا ہو گئے تھے۔ اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج، میں سپریم کورٹ کے جج کو بے غیرت کہوں گا، جس بے غیرت سپریم کورٹ کے جج کو محمد رسول اللہ کا ناموس تو نظر نہیں آیا، ایک بھیل کے خاندان کو بچانے کے لیے سوموٹو ایکشن لے لیا۔ پاکستان میں 1989 سے لے کر آج تک جتنے جج آئے ہیں سپریم کورٹ کے، اگر ان میں غیرت ہوتی، اگر ان میں حمیت ہوتی، اگر ان میں ایمان ہوتا تو وہ سوموٹو ایکشن لیتے کہ یار ہمارے نبی کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا ہے، ہمارے نبی کے نام کو جوتی کے تلوے پر لکھا گیا ہے، فوراً ان بدماشوں کو گرفتار کرو اور سزا دو۔ لیکن سارے کے سارے جج ہماری عدلیہ کا مکالا ہو گیا اور کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے پر مجرموں کو سزا دی جاتی۔ آج تک وہ مقدمہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، تاریخ دے دیا ہے، تاریخ جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ ہے جوابدار کس انتظار میں؟ جوابدار اس انتظار میں ہے کہ حمادی صاحب مرے تو ہمارا مقدمے سے جان چھوٹے۔ انشاءاللہ العزیز
حمادی صاحب یا کوئی، موت ہر ایک کی اٹل ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. اگر حمادی صاحب مر گئے تو اس کا خاندان باقی ہے، اس کے چاہنے والے باقی ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی ہم آخری سانس تک ان بدماشوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی کوشش کر کے رہیں گے. یہ کسی ایک فرد کا مقدمہ نہیں ہوتا، یہ نبی کی عزت کا مقدمہ. یہ ہے ہمارے ملک میں حال، یہ ہمارے ملک کا حال ہے، عدالت کا حال ہے. پھر کہتے ہیں عدالت کا احترام نہیں کرتے. جس عدالت کو نبی کا احترام نہیں ہے اس عدالت پر دھول نہ ہو تو کیا ہو. میرے عزیز دوستو، محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی سے کی اطاعت کرو، اور محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی عزت اور ناموس کی غیرت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گستاخان رسول سے شدید نفرت کرو. آ رہی ہے سمجھ؟ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. ایک بات سمجھا دیتا ہوں، ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کو گالیاں ملے تب بھی تہجد میں لگے ہوئے، نبی کو توہین ہو تب بھی تسبیح میں لگے ہوئے، نبی کو بے ادبی ہو تب بھی اپنی عبادات میں لگے ہوئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے، ٹھیک ہے، باپ کی دکان ہے مارکیٹ میں بڑی. دونوں بیٹوں کو کہا ہوا ہے کہ بھائی صبح کو دکان پر جا کر جلدی کھول دیا کرو، میں ناشتہ کر کے دکان پہ پہنچوں گا، پھر آپ گھر چلے جایا کرو، اور گھر جانے کے بعد اپنے گھر کا کام کر کے دوپہر کو کھانا لے کر میرے پاس آ جایا کرو، پانی شانی لے کر آ جایا کرو، اور پھر میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو. ان میں سے ایک بیٹا تو پوری تابعداری کرتا ہے، صبح دکان کھولتا ہے اور ابا کا انتظار کرتا ہے، دکان کھلتی ہے، کاروبار شروع ہوتا ہے، پھر کھانا لے کر آتا ہے، پھر پانی لے کر آتا ہے، ابا کی پوری خدمت کرتا ہے، شام کو دکان بند کرتا ہے. دوسرا بیٹا ابا کے بھی بعد اٹھتا ہے، دل چاہا دکان پر آ گیا، دل چاہا نہیں آیا. لیکن ایک دن اتفاق ہوا کہ چند بدماش دکان میں گھس گئے. وہ فرمان بردار بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نافرمان بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابا جی کے ساتھ ان کی تو میں ہو گئی. انہوں نے بدماشوں نے ابا کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. وہ شریف بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے کہ ابا جی کچھ بولے تو میں کروں. وہ شریف بیٹا فرما بردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ابا جی کچھ بولے تو میں کروں، ایسے میں کیسے کروں. اور بدماش نے کیا کیا، وہ جو نافرمان بیٹا ہے نا، اس نے کیا کیا، ان بدماشوں کو پکڑا، دھنائی کی اور دھکے دے کر دکان سے نیچے گرا دیا. اب بتاؤ، باپ نافرمان سے خوش ہوگا فرما بردار سے خوش ہوگا؟ بولو نافرمان سے خوش ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں نبی کی حمیت دلوں میں ڈالو، نبی کی غیرت ڈالو. اگر کہیں تھوڑی عمل میں نیچ ہو گئی، اگر عمل میں کمزوری بھی لے گئی، اگر نبی کی محبت تمہارے دلوں میں مضبوط ہے اور نبی کی غیرت تمہارے دلوں میں مضبوط ہے اور نبی کے دشمنوں کو تم ناکو چنے چبانے پر ڈٹے ہوئے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے رسول پاک پھر بھی تم سے ہی خوش ہوں گے. عمل میں بھلے کم ہو، غیرت میں تو پورے ہو. اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ محبت رسول کے تقاضے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اطاعت رسول، اپنا نفرت دشمنان رسول، نفرت گستاخان رسول. اگر آپ کے دل میں قادیانیت کے لیے ذرا سا نرم رویہ ہے، آپ کے دل میں اپنا جو ہے گوہر شاہی کے لیے ذرا سا نرم رویہ ہے، آپ کے دل میں فرانس کے حکمرانوں کے لیے نرم رویہ ہے، یورپ کے کارٹونسٹوں کے لیے نرم رویہ ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا لو. اگر آپ کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے ان گستاخان رسول کی نفرت کی، تو یقین جانو آپ جنتی ہو، یقین جانو آپ جنتی ہو. اس لیے محبت رسول کرنے کے لیے درود شریف پڑھو، ٹھیک ہے نا. اور محبت رسول نبی پاک سے ہی محبت کرو، ہی نبی پاک سے. اور اس کے بعد اس کے دونوں تقاضے پورے کرو کہ نبی کی اطاعت بھی کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی غیرت اور حمیت بھی اپنے دلوں میں پیدا کرو. اس سے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً وہ گنتی والی نہیں، ٹھیک ہے نا، جمع خرچ والی نہیں، حقیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور حقیقی طور پر ہمیں ہر گستاخ رسول سے نفرت عطا فرمائے. الحمدللہ.